بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج جس شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ عربی زبان و ادب کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ جمعیت عشاق العربیہ کے بانی اور مؤسس ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں مختلف کورسز کروا رہے ہیں، مختلف پروگرام کروا رہے ہیں، ادبی نشست کروا رہے ہیں۔ عربی زبان اور ادب کے حوالے سے کورسز کی تشکیل نو میں کئی کام شروع کیے ہوئے ہیں انہوں نے، جو ہمارے ہاں پاکستان میں عربی زبان کی کورسز کے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ عربی سیکھنے کے حوالے سے، قرآنک عربی سیکھنے کے حوالے سے کئی لوگ ہیں۔ ان کی جدید جو پڑھانے کے وسائل ہیں اس کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو مختلف طبقے کی مختلف ضرورت اور مختلف عقلی اور سمجھنے کی سطح، اس کے حوالے سے یہ کورسز وضع کر رہے ہیں۔ اور کورسز لا کے نگران کے پاس ایک اساتذہ، ماہر اساتذہ جو ڈاکٹرز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، اور عرب حضرات ہیں، وہ ان کی ٹیم میں ساتھ شامل ہیں۔ ان کی جو بورڈ ہے ایڈوائزری اور بورڈ، اس میں شامل ہیں۔ تو اب ان کی بہت خدمات ہیں مختلف لحاظ سے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے عربی سیکھی ہے، جو مثلا مختلف عرب ممالک میں عربی پڑھ کر آئے ہیں، بہت اچھی عربی بول سکتے ہیں، یا جنہوں نے ہمارے ہاں مدارس کے خاص طور پر طلبہ، انہوں نے کئی سال لگا کے عربی کو بہت اچھا سیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ابھی بھی کئی جامعات میں عربک جو ہے بیچلر لیول پہ، بی ایس لیول پر، ایم ایس لیول پر، اس طرح پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ڈگریز لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایڈوانس ڈپلوما کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں مختلف، وہ کیا کریں؟ بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر اسامہ بھائی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں عربی زبان سیکھوں اور اسی کو سیکھوں۔ یعنی میرا کام کوئی بھی ہو سکتا تھا کہ میں کوئی اور جاب بھی کر سکتا تھا، لیکن الحمدللہ کہ میرا جو جاب ہے، میرا جو کام ہے وہ، اور میرا جو شوق ہے، رغبت ہے، دونوں ایک ہے۔ اس لیے میں جو عربی زبان سیکھنے کے لیے آتے ہیں جامعات میں، مدارس میں، تو وہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان ایک سبجیکٹ کا نام نہیں ہے۔ جب آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ عربی زبان جب آپ سیکھ رہے ہیں، قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں، وہی زبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی، اور جس کی فضیلت قرآن کریم کے اندر 11 آیتیں ہیں، جس میں إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي۔ اس طرح کر کے تقریباً 11 آیتیں ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں، جس میں عربی زبان کی فصاحت اور جمال، اس کے بلاغت، اس پر بات کریں گے تو بہت بات مفصل ہو جائے گی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان جنہوں نے سیکھا ہے، یا جنہوں نے یہ فیلڈ یا سبجیکٹ یا تخصص یہ انہوں نے انتخاب کیا ہے، تو سب سے پہلے وہ شکر بھی ادا کریں اللہ کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ ان کا مشن ہو عربی زبان کو آگے پھیلانا۔ لا تكون تعليم اللغة العربية مجرد وظيفة، لا يكون معلمين اللغة العربية أنهم موظفون لهذه اللغة، لا، وإنما يحملوا هم اللغة العربية وأن تكون رسالتهم هي نشر اللغة العربية۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ اس میں میرے اساتذہ اور میرے والدین اور جنہوں نے مجھے اس زبان کے لیے لگا دیا ہے، اور اس میں وہ اساتذہ بھی شامل ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے میں عربی زبان سے میری محبت میں اضافہ ہوا۔ اس میں میں ایک بندے کا نام ضرور لوں گا، شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ، جن کی کتابوں نے ہمیں قلم کو صحیح چلانے کے، ہمیں جو ہے وہ صحیح راہ پہ لگا دیا، اور صحیح انداز میں اگر ہم ٹوٹی پھوٹی 3-4 جملے لکھ سکتے ہیں، ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں، تو یہ، اور جتنا بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس میں ان اساتذہ کے ساتھ ساتھ شیخ علی الطنطاوی کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ ان کو بڑی فضلاء تخصص اللغة العربية ہوں، یا اس وقت وہ قدم رکھ چکے ہیں بیکالوریوس میں، ماجسٹر میں، دکتورا میں، ان سے گزارش یہ ہے کہ عربی زبان جو انہوں نے سیکھی ہے، جتنی سیکھی ہے آگے سکھانے کی طرف چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی جاب، کوئی ویکینسی آئے گی اور میں اپلائی کروں گا اور انتظار کروں گا لائن میں۔ آپ شروع کریں، آپ جس محلے میں ہیں وہاں بچوں سے پڑھانا شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اور آپ
پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, آپ فیس بک کو ٹائم دے رہے ہیں, انسٹاگرام اور اس طرح کی سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو سب کو وقت دے رہے ہیں, تو کیوں آپ اس میں سے آدھا گھنٹہ عربی زبان سکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے آپ کا کمرشل ہونا چاہیے, اس سے کمانا چاہیے, لیکن شروع میں آپ جیسے ہمارے ہاں قدیم زمانے میں مسجد کے اندر ایک قاری صاحب آیا کرتے تھے, ابھی بھی کچھ جگہوں میں ہے جس کو عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں یا جس کو مکتب ہم کہتے ہیں, وہاں آ کے چپکے سے پڑھا کے قاری صاحب جایا کرتے تھے قرآن, اس کی اپنی برکات ہے, کتنا رش ہوتا تھا, بچے سارے جا رہے ہیں, ایک شوق ہوتا تھا, وہ آج کل مفقود ہے. تو غرض کہنے کا غرض یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں, اپنے محلے سے اپنے 4-5 گھر آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کو آپ عربی زبان فری میں پڑھانا شروع کریں, اس کی برکت آپ دیکھیں. اس کے بعد آن لائن میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کم انکم سے بھی آپ جو ہے توکل کر کے عربی سکھانا شروع کریں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیسے کیسے کہاں سے آپ کو سیکھنے کے لیے, آپ پاکستان نہیں باہر بیرون پاکستان, اس لیے آپ اپنے آرام سے سکھانا شروع کریں, آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا. پھر آپ اپنی پروفائل بنائیں, آپ اپنے یعنی یوٹیوب چینل بنا لیں, فیس بک میں ایک خاص آپ اپنا ادارہ بنا کے اس کا نام لے لیں, کوئی بھی اکیڈمی بنا لیں, کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس کا, اس سے آپ اسٹارٹ لے لیں اور مایوس نہیں ہوں. یہ نہیں کہ پہلے دن پہلے مہینے آپ کو شاید اسٹوڈنٹ نہ بھی ملے, لیکن یہ کہ آرام سے یقیناً آپ کو اس طرح ملیں گے. اور آپ اپنے جو ہے صرف جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی ویکینسی کا انتظار بالکل نہ کریں. آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ عربی زبان کا فروغ, اور اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ خطوہ روئی در آرام سے آپ قدم رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت آگے پہنچے ہوں گے. آپ کی اکیڈمی دنیا بھر میں مشہور ہوگی. آپ جو کام کریں گے, آپ تحریر آپ لکھیں گے, آپ جو پڑھائیں گے, آپ اس کی برکات آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ کوئی 1 سال غالباً پہلے نا کاکا خیل صاحب نے ایک سیرت سرکل کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی کہ ہر مسجد میں, ہر اکیڈمی میں تھوڑی دیر کوئی سیرت پر باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو. تو اسی کی ایکسٹینشن میں جو آگے شاہد صاحب مفتی ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ یہی ہے کہ جتنے عربی جاننے والے طلباء ہیں جو اچھی جانتے ہیں, جنہوں نے BS کر رکھا ہے, MS کر رکھا ہے, PhD کر رکھا ہے, بجائے یہ کہ انتظار کریں کہ ہمیں کوئی جاب ہو یا ہم کسی جو کاروبار سے وابستہ نہیں, کئی لوگ تو باقاعدہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, وہ کم از کم اس کو ان کا حق بھی ہے, فرض بھی ہے کہ اپنے محلے میں ہے کوئی چھوٹا سا کوئی اکیڈمی دیکھ لیں, ان سے بات کر لیں, مسجد بات کر لیں, عربی کو سکھانے کا ایک عمل شروع کر دیں, تو اس سے وہ برکت بھی باقاعدہ ہوگی. اچھا, ایک تو یہ ہوگا کہ عربی کو سکھایا جائے. ظاہر صاحب اس کے علاوہ جملہ بس جی کوئی بات کریں. امام ابو یوسف کا قول ہے غالباً, العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. تو عربی زبان کے ساتھ آپ ترجمہ بتائیں. ہاں, ناظرین کو یعنی جب تک آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا آپ علم کے حوالے نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دیں گے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جب آپ کسی چیز کا طلب کرتے ہیں, یعنی علم فقہ کریں, علم تفسیر کریں, کوئی بھی علم آپ لے لیں, علم اللغة العربية فراغت اور اس کے لیے آپ مستقل مزاجی, آپ کا فوکس, آپ کا شوق و ذوق, آپ کا سارا کچھ اس کو جب تک نہیں دیں گے آپ کو تھوڑا حصہ نہیں دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلبہ کرام خصوصاً میرے اس وقت مخاطب ہے, جو چاہے وہ جامعات کے اندر ہوں, مدارس کے اندر ہوں, جنہوں نے عربی زبان کا انتخاب کیا, ان کو چاہیے کہ وہ عربی زبان کو فل ٹائم دیں, خانہ پوری نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کلیت اللغة العربیہ, قسم اللغة العربیہ کے اندر آپ آئے ہیں لیکن بات آپ اردو, پشتو, گلگتی, پنجابی, سرائکی میں کر رہے ہیں. بھٹکے نا, ایک ماحول آپ عربی زبان میں بات کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, پھر آپ ماحول بنائیں. نئی کتاب جو آپ نصاب میں جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح ٹائم دیں. اس کے علاوہ بھی اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہیں اور اتنا عربی سیکھیں کہ استاد بھی کہے کہ مجھ سے آگے چلے گی میرا طالب علم. اور میں نے اپنے اچھا زاہد بھائی, یہ ہمیں بتائیں کہ اب عربی زبان میں جنہوں نے فراغت کی, BS کیا, MS کیا, PhD کی, یا جو بیرون ملک اچھی عربک سیکھ کے ہیں, کسی بھی عرب ملک میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہاں ہیں, وہ اچھی عربی جانتے ہیں, ان کے لیے روزگار کے مزید کون کون سے موقع ہیں کہ وہ عربی سے فائدہ بھی اٹھائیں
اور اسی میں اپنے روزگار کو آگے چلائیں. مزید کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں, خاص طور پر جنہوں نے جو اکیڈمک پس منظر جن کا زیادہ بڑا ہے, بی ایس تک کو چلا گیا تو وہ سمجھیں اس کا اکیڈمک عربک میں پس منظر مضبوط ہو گیا. جی پلیز. تو اسامہ بھائی, ایک تو جن لوگوں کو جاب کا زیادہ شوق ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر بہت سے اسکول ہیں, اس کے اندر سالانہ بہت زیادہ جاب آتی ہے. کہ وہ ٹچ میں رہیں, ویب سائٹس چیک کریں, مختلف ایمبیسیوں سے رابطے میں رہیں کہ ان کے پاس بہت ساری جاب ایسی بھی آ رہی ہوتی ہیں مختلف اسکولس کے اندر. تو پاکستان کے بھی کافی اسکول ہیں مختلف ملکوں کے اندر, عمان کے اندر, سعودی عرب کے اندر, قطر کے اندر, ان کے اندر بھی عربی زبان جو ہے مادہ اجباری ہے, کمپلسری ہے. تو اس کے لیے بھی وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, مختلف ایمبیسیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آج کا جو دور ہے ذکاء اصطناعی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیجیٹل اسکلز ان کے اندر مہارت حاصل کریں, یا ان ایسے لوگوں سے رابطے میں رہیں جن کو اس میدان کے اندر جو ہے مہارت ہے. اور چونکہ کام تو چلتا ہے ٹیم ورک, صحیح ہے, تو اس لیے ایسے لوگوں سے رابطے میں رہیں, کچھ خود سیکھیں, کچھ ان کو آئیڈیاز دیں, اور ایسی تطبیقات, ایپس بنائیں, اپلیکیشن بنائیں جس سے لوگ عربی سیکھیں, کسی میں عربی بولیں, کسی میں جو کمی کسی میں ہو سکتی ہے کسی معاشرے کے اندر, اس ہم نے تلاش کرنا ہے اس فجوہ کو, اس فراغ کو, اور کوشش کرنی ہے اس گیپ کو ہم کیا کریں, پورا کریں. تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جو اس وقت مارکیٹ میں جہاں کمی ہے اس عربی کے حوالے سے, اس کو ہم کوشش کریں کہ ڈیجیٹل اسکلس کے توسط سے ہم اس کو پورا کریں. اور جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ مختلف آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں, آپ جتنے جو ہے ایکس, ٹویٹر وغیرہ, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے اندر آپ شارٹ آپ اپنے کلپس بنا کر بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ زاہد بھائی. ناظرین, یعنی کہ جو زاہد بھائی بات کر رہے تھے اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم عربی زبان کو فیشن کے ساتھ, اور نئی جو ہماری مارکیٹ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, لوکل مارکیٹ ہے, اس کے ساتھ جب ہم اس کو ہم عام کر دیں گے, وابستہ کر دیں گے, تو یہ ایک منطقی سی بات ہے کہ فیشن کے ساتھ چلنے والی چیز اور مارکیٹ کے ساتھ اس کو ہم پروڈکٹ کے, اس ٹائم کون سی پروڈکٹس چل رہی ہیں, اپنی آپ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. جتنے مثلا عربی سے وابستہ لوگ ہیں اپنا برانڈ کوئی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ چلے, اور اس پہ آپ باقاعدہ ریسرچ کریں, اس کو جو متعلق اس کے شعبے والے لوگ ہیں اس کے, ان کے ساتھ رابطہ کریں, ان کو سیکھیں. اور یہ نہیں کہ یہ بتا دیں کہ آلریڈی ایک بات بتانا چاہتے ہیں کیا, بلکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے کوئی مثالیں بتائیں گے کہ کچھ لوگ ہیں صرف وہ درس و تدریس پہ اکتفا نہیں کر رہے تاکہ ہمارے ناظرین کو حوصلہ ہو, وہ کون سے میدانوں میں کام کر رہے ہیں آلریڈی, یہ بھی بتائیں نا کہ کس میدانوں میں آلریڈی ابھی جانے والے کام کر رہیں. اس کو میں ایڈٹ کر دوں گا اس حصے کو. مختلف آپ کا مقصد یہ ہے درس و تدریس کے علاوہ عربی جاننے والوں کے کون سے مزید میدان میں کام کر رہے ہیں, مثلا بتائیں تجارت میں مختلف کام کر رہے ہیں, عربی کے ساتھ ہے, ٹورزم ہے, بہت سارے آپ بتائیں. جی ناظرین, اب ہم زاہد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ عربی جاننے والے آلریڈی کن میدانوں میں کام کر رہے ہیں تاکہ اس کی آپ کے ذہن مزید کھلیں, ان کو دیکھتے ہوئے اپنی صلاحیت کو دیکھیں, استعداد کو دیکھیں, آپ پاس کتنا سرمایہ ہے, ذہن کا سرمایہ, صلاحیت کا سرمایہ, وقت کا سرمایہ, اس کے حوالے سے آپ کر سکیں. جی آپ بتائیں. دیکھیں جی, جس کو عربی زبان آتی ہے لیکن اس کو اپنی زبان یعنی اردو یا انگلش بھی آتی ہے. ایک تو یہ کہ ترجمہ کا میدان ان کے لیے بہترین میدان ہے. ترجمہ کا کام آن لائن بھی بہت ملتا ہے. ترجمہ کا کام آپ کو مختلف ایمبیسیوں سے, مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے, اور کام پروجیکٹس مختلف مارکیٹ میں موجود ہیں, اور بہت سارے لوگ کا بہت زیادہ کما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے فری لانسنگ ہے, کتابت محتوا, کنٹینٹ رائٹنگ, یہ سارے ہیں. اے آئی کی جو چیٹ جی پی ٹی کے بعد چیلنج ہو گیا ہے, چیلنج میں پھر بھی ضرورت ہے. مارکیٹ میں اس وقت پھر بھی اعتماد جو ہے انسان پر اور اس کی تحریر پر اور اس کے کام پر زیادہ ہے. جتنے بھی ہماری بات ہوئی ہے مختلف یعنی مؤسسات, شرکات سے میری جو بات ہو رہی ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور بہت سارے لوگ جو ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے مجامع اور
मुअस्ससात हैं जो एवार्ड्स और जो है वो अरबी ज़बान की खिदमत करने वालों के लिए प्राइजेस एवार्ड्स जायज़त मोहम्मद बिन राशिद खिदमत लुग़ा अरबिया, और इसी तरह कतर के अंदर भी है जायज़त हमद, और इसी तरह जायज़त मोहम्मद बिन जासिम, इसी तरह मजमा मलिक सलमान का है, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबी ज़बान की खिदमत पर, और खिदमत क्या होती है, आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, उसका कोई ऐप बनाई है, कोई तर्जमा किया है, नामजद कर दिया मुख्तलिफ जो अवार्ड्स के लिए, आपने अपने जो अरबी के लिए काम किया या आपने कोई तर्जमा किया, आपको लगा है कि इसमें कोई तख्लीकी और नयापन है, पहलू है, तो आप मुख्तलिफ हवाले से सर्च करें और उन जो अवार्ड्स हैं उनके लिए नामजद करें। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं ख़ास तौर पर खलीज में, वो ऐसे जिनको दो ज़बानें आती हैं उनको तरजीह देते हैं, जैसे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, अरबी, उनको जो है मुख्तलिफ तनसीब और तंजीम कोऑर्डिनेशन इसके लिए उनको अरबी भी आती है, इंग्लिश भी, उर्दू भी आती है, ऐसे लोग वो बिल्कुल आप देख लें, आप तालीम इस्लामी के अंदर देख लें, आप जो है मजमा के अंदर देख लें, आप इस तरह बहुत सारे कारोबारी लिहाज से जो है आप मुझसे क्या कहते हैं, कौन से ऐसे आपने मिसालें दें जिन्होंने अरबी ज़ुबान BS लेवल या आगे तक सीखी और उन्होंने अपनी इस ज़ुबान से कारोबारी दुनिया में अच्छा काम किया, उसके हवाले से जहाँ उनको अपने कारोबार में इस ज़ुबान का भी फायदा हो। मज़े की बात बताऊँ, इस दफ़ा मैं उम्रे के सफ़र पे था, उर्दू के बंदे थे, उन्होंने बताया कि कुछ लोग कई साल पहले उर्दू में आए थे अरबी ज़बान सीखने के लिए, उर्दू में आए थे अरबी ज़बान सीखने के लिए, लेकिन वो सीखते सीखते उन्होंने कुछ देख लिया, वह अपने मुल्क के हिसाब से उनका ताल्लुक पाकिस्तान से या इंडिया से, गालिबन मैं ये भूल गया हूँ थोड़ा सा, गालिबन इंडिया से, तो उन्होंने ये सीखते सीखते जो कमज़ोरियाँ थी उसको फोकस करके उन्होंने अपना एक इदारा बनाया, किराए का कमरा शुरू किया, उनका उस इदारे का नाम मैं माजरा भूल गया हूँ, इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई पॉडकास्ट होगी कमेंट कर देंगे, तब तक जो है मैं उस बंदे से दोबारा रब्ता करके पूछ लूँगा और वो इस इदारे का तारुफ भी बता दूँगा इंशाल्लाह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ अरबी ज़बान सीखने के लिए गए उर्दू, अच्छा, और वहाँ जाके उन्होंने एक इदारा बनाया, कुछ साल पहले उन्होंने इदारा एक किराए के कमरे पे, इस वक्त वो एक बड़ी बिल्डिंग है और वो अरबी सिखा रहे हैं, वो इतना कमा रहे हैं कि यानी एक बाहर से आए, उर्दू में एक अरब कंट्री है, उनके पास शायद वो इदारा नहीं है, और वो जो गैर अरब ने आके वो मार्केट क्या कर लिया, कैप्चर किया, और फिर अपनी दुनिया से लोग ऑनलाइन और वहाँ आके सीखते हैं। तो ये देखें ना आप, हिम्मत चाहिए, मौके हैं। मौके चले, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह नाज़रीन खुदा हाफ़िज़, और एक नए सिलसिले के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।